طاغوت کیا ہے؟ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ 95% مائیں جاہل تھیں۔ یہ انداز بیاں کس حد تک درست ہے؟ یقینی طور پر علم والا اور بے علم برابر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاغوت تقریباً قرآن مجید فرقان حمید میں 39 دفعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اپنے مادے کے لحاظ سے طاغوت اپنے اوریجنل وزن پہ 6 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا لغوی معنی سرکشی کے ہیں، مگر کس حد تک سرکشی؟ ساحل ادیم ہاشمی جس نقطۂ نظر سے بات کر رہا تھا، شاید وہ اس بندہ سرکش کا ذکر کر رہا تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو کراس کرتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمیں طاغوت کے وزن کے اعتبار سے اس کے معنی کو سمجھنا ہوگا، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں صرف 6 بار ان معنوں میں آیا ہے۔ ان سے مراد ایک ایسے سرکش انسان کی ہے جو خود کو معبود باللحاظ مانتا ہے، اور یہ صرف اور صرف کفر کی حالت میں ممکن ہے۔ اور بالکل ساحل ادیم ہاشمی کا یہ کہنا کہ یہ دنیا کا سب سے کبیرہ ترین گناہ ہے، تو اس کو جھٹلانے والا اس دین سے فارغ ہو جائے گا۔ اور مگر میرے بھائی، اس شخص کو کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ آڈینس کے ساتھ جب وہ اپنے پبلک گیدرنگ میں یہ گفتگو کر رہا تھا تو ان سے صرف یہ پوچھتا کہ اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے ان کا کیا نقطۂ نظر ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی فیمیل وہاں پہ یہ کہتی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، تو یقینی طور پہ وہ مسلمانوں کے دائرے سے نکل جاتے۔ اور میں یہ یقینی طور پر بات کہنے میں مجھے کوئی حیل و حجت نہیں ہے کہ کوئی بھی وہاں اس آڈینس میں موجود فیمیل اس جملے کو اسی طرح ادا کرتی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ۔ اور وہ واقعہ جب شیطان کو اللہ نے آسمانوں سے زمین پر پھینکا، اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا کی کہ مجھے تا قیامت زندہ رہنے کی اجازت دی جائے، میں تیرے ان بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، جس طرح تو انہیں بھٹکائے گا یہ میری طرف رجوع کریں گے، اور جب یہ رجوع کریں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو سرکشی، رجوع اور معاف کرنا، یہ تینوں پیرنٹ ساتھ ساتھ ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا مفہوم ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں جب میری طرف توبہ کے لیے رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ تو طاغوت یقینی طور پر شیطانی قوتوں، شیطان اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کو کہتے ہیں، مگر جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور ان کے لیے توبہ کے راستے ہموار رکھتا ہے۔ لیکن وہ کون ہے؟ یقینی طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ تو ایک اور آیت کا مفہوم ہے، وہ مسلمان جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سفارش کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی ایسے شخص کی سفارش کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو یا اللہ کو اس کی توبہ قبول نہ ہو، تو اللہ ان کی نشانیاں بتا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن مجید میں فرقان حمید میں واضح ہے۔ ان کی ڈیٹیل میں آپ کو اس پروگرام میں سلائیڈ کی صورت میں دکھا دوں گا۔ لیکن جاہل کون ہے؟ جاہل قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد بار پیش ہوا ہے۔ جاہل سے مراد 3 قسم کے انسانوں کی ہے۔ ایک ایسا جو ذہنی اعتبار سے بالکل فارغ ہو، جو لاشعور اور شعور کے درمیان فرق نہ رکھتا ہو، اسے جاہل کہتے ہیں۔ دوسرا ایسا شخص جو کسی بھی اچھے کام کو
اس کی مخالفت کرے اور یہ یقین کے ساتھ کرے کہ میں اس چیز کو غلط مانتا ہوں۔ نعوذ باللہ، جیسے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ قرآن من گھڑت باتوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان مسلمان ہوتے ہوئے نماز سے غافل ہو جائے، اور جب وہ غافل ہوگا تو یقینی طور پر اس کو یہ علم ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی چھوڑ بیٹھا ہے تو وہ نادانی کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ جاہل کا لغوی معنی نادانی بھی لیا جاتا ہے، اور نادانی صرف مسلمانوں کے لیے، وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ہے کہ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے ہیں اور وہ اگر توبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ مفہوم تھا ایک آیت کا۔ تو اس کے ساتھ ہی نا علمی کو جاہل نہیں ہو سکتا، نا علمی کو جاہل نہیں کہیں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی لقب کہا گیا تھا، اسے امی کہیں گے۔ ایسی حالت جو علم کے بغیر ہو، وہ جہالت نہیں ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو آپ کو امی کہا جاتا تھا، اور آپ کے اسی امی لقب کے بدلے بہت سی نعتیں بھی مقبول ہیں۔ تو وہ امی جو ہے وہ ایسی شخصیت جو علم کو نہ جانتا ہو، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی رحمت سے قرآن مجید فرقان حمید اور دنیا کے علوم سکھائے۔ تو ناظرین اکرام، میرا آج کا مقصد کسی بھی جگہ کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرنا تھا۔ جب میں پبلکلی مسلمانوں سے ڈسکس کرتا ہوں اور آگے سے جواب بھی مجھے آنا ہے، ایک تو میرا لہجہ نرم تحمل والا ہو، میٹھے لہجے سے باتیں دل میں اترتی ہے۔ اگر میں اپنے سامنے بیٹھی ہوئی عوام کو جاہل کہوں گا تو وہ غصہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پری پلان اگر اس قسم کی عوام بٹھائی جائے جنہوں نے مجھے نعوذ باللہ قرآنی آیات کے حوالے سے بھی، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیت ہے اور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ جذبات میں اس نے اس بات کو غلط انداز میں لیا، وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا۔ تو یقینی طور پہ ہمارے معاشرے میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ تلخی کو کم کرے، دین کو عام کرے، اور دین کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ کبھی بھی دین کے حوالے سے کسی کو سخت ٹون میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ علم کے اعتبار سے نرم دلی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ یہ علماء اکرام جو تھے، یہ بزرگان دین تو یہ جنہوں نے برے صغیر پاک و ہند میں ایک طرف تو گھنگرو باندھ کر ان لوگوں کو علم سکھایا، ان لوگوں کو دین سکھایا، اور وہ اس وقت جو برے صغیر پاک و ہند میں لوگ جہالت سے بھی بدتر تھے، ان کو ایک منور راستے کی طرف لے آئے۔ وہ اسی لیے کہ وہ ان کے لیول پر جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور میں علم کی ایک خاص چونٹی پر بیٹھ کر اگر کسی کو اس کی ناکامی یا اس کی کوتاہی یا اس کے دین کے حوالے سے بات کروں گا تو آگے سے ری ایکشن آئے گا۔ علم کے ممبر پہ نہیں، اگر سکھانا ہے تو اس سامنے والی آڈینس کے لیول پر آ کے سمجھاؤ۔ اسے سمجھانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوگی، لیکن جب آپ اس کے لیول پر آئیں گے۔ دیکھتے رہیے سوچیے باتیں۔